اللہ پاک نے قرآن پاک میں ہماری تعریف فرمائی ہے امت کی، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ خود فرما رہے ہیں تم بہترین امت، کیا فرما رہے ہیں اللہ؟ تم بہترین امت ہو، لوگوں کی رفع نسائی کے لیے نکالے گئے ہو، تم لوگ بھلائیوں کا حکم کرتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اللہ پاک نے ہمیں اپنا مبارک دین دیا اور مبارک دین کی محنت دی، اس لیے اس امت کو سب سے پہلے جنت میں جانا ہے، کیونکہ اللہ نے یہ کام نبیوں کے لیے دیا تھا جو اس امت کے لیے ملا، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے ہمیں یہ محنت ملی ہے۔ اگر ہم اس محنت کو کرتے رہیں گے تو ہم اشرف المخلوقات کے بجائے اشرف الناس میں شمار ہوں گے۔ اگر ہم اس محنت کو چھوڑ دیں گے تو بھائی کوئی سو دو نہ ہے، جانا ہے کوئی سو دو۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا ہے۔ 50-60 سال کی اللہ نے زندگی دی ہے، ہم سے پہلے اللہ نے 500 1000 800 سال کی عمر دی، اور ان لوگوں نے اپنے نبیوں کی اتباع کی، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور کا قصہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کی امت کا ایک راہب تھا، اور اس نے اللہ کی اتنی عبادت کی کہ جس پتھر پہ وہ عبادت کرتا تھا اس پتھر میں اس کے نشان پڑ گئے، گھٹنوں کو بھی، ہاتھوں کو بھی، پاؤں کے بھی، ناک کا بھی، پیشانی کا بھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ حالات دیکھے اس کے دیکھ کے بہت بڑا اللہ کا احسان، شکر مند ہوا کہ اللہ میری امت میں ایسے ایسے بندے بھی ہوں گے جن میں آپ کی عبادت کرتے کرتے پتھر میں نشان پڑ گا۔ جب یہ معاملہ ہوا اللہ کے نبی کے سامنے یہ بات آئی تو اللہ کے نبی کے دل میں احساس پیدا ہوا کہ میری تو امت سچے بھی 50-60 سال کے درمیان ہے، اور پہلا نبی ان کی امت بھائی کوئی 800 سال کی، کوئی 700 سال کی، کوئی 1000 سال کی، تو میری امت کو تو جنت میں جانا کو نمبر ہی نہ حاصل، کہاں نہ حاصل بھائی؟ نمبر ہی نہ حاصل۔ تو اللہ پاک نے جب اللہ کے نبی کے دل میں یہ گمان پیدا ہوا تو اللہ نے فوراً جبرائیل امین کو دنیا میں بھیجا کہ جاؤ میرے نبی سے سلام کہو اور بشارت دے کے آؤ۔ تو جبرائیل علیہ السلام وہی لے کے آئے، کہیں کہ وارات کی جارات کی تلاش میں اب ایمان والے لگے ہوئے ہیں۔ کون سی رات کی بشارت لے کے آئے بھائی؟ جارات کی تلاش میں اب ایمان والے لگے ہوئے ہیں۔ وہ کون سی رات ہے بھائی؟ شب قدر کی رات۔ کیا ہے؟ اب میں نے تیری امت کے لیے ایک رات دی ہے رمضان کے مہینے میں جس کو شب قدر کہتے ہیں، جو بھی تیرا امتی ثواب کی نیت سے اس میں میری عبادت کرے گا میں اس کے لیے 1000 مہینوں کے برابر ثواب عطا فرماؤں گا ایک رات کا۔ اب بتاؤ کتنی بڑی بشارت سنا دی اللہ نے، ایک رات اور 1000 مہینوں کے برابر ثواب ہے۔ 83 سال کچھ مہینے بنتے ہیں، کتنے بھائی؟ تو ایک رات کو ثواب اللہ کتنوں دیر ہویا امت لو؟ 83 سال کچھ مہینہ۔ اور دوسری بات اور بتا دوں اور آسانی ہو رہی ہے، جو آدمی عشاء اور فجر کی نماز کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھے گا اس آدمی کا اس رات میں ہر حال میں حصہ رہے گا۔ آگے بات سمجھ میں؟ جو آدمی عشاء اور فجر کی نماز کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھے گا اس آدمی کا اس رات میں مکمل حصہ رہے گا۔ اب ایک بار وہ تو دیکھی نا میں نے وہ کہاوت قدر سب قدر، ارے دیکھنے والے تو اور ہیں جن نے دیکھا ہے، ہاں دیکھنے والے تو کون بھائی؟ وہ تو اور حج نے دیکھا، ہاں چاہے دیکھے یا نہ دیکھے ہم نے تو اللہ کی رضا کے لیے عبادت اللہ کی کرنی ہے۔ کیا کرنے بھائی؟ اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ ہاں اگر کچھ بھی نہ ہو سکے تو لاسٹ اسٹینڈ ہے کہ عشاء اور فجر کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتا رہے رمضان کا مہینہ میں۔ اگر ہم یہ کام بھی کرتے رہیں گے اور ذہن میں وہ رات ہمارے باقی رہے گی تو اللہ جب بھی پورا حصہ ہم لوگوں میں دیں گے۔ اب 10 سال کی یا 5 سال کی یا 15 سال کی یا 20 سال کی کائی کا ہاتھ لگ گئی تو کتنی عبادت ہوگی بھائی؟ ساری دنیا سوا کے نکال دی اللہ نے۔ دوسری بات اور یوں ہے
کہ اللہ پاک نے جب اس امت کے لیے نماز دی تھی، کیا دی تھی بھائی؟ نماز. تو اسٹارٹنگ میں اللہ نے 50 وقت کی نماز دی. کتنے وقت کی؟ 50 وقت کی. حضرت موسیٰ چوتھے آسمان پہ ملتے رہے اللہ کے نبی کو، واپسی کرتے رہے، ملتے رہے، واپسی کرتے رہے، ملتے رہے، واپسی کرتے رہے. جب لاسٹ میں 5 رہ گی تو حضرت موسیٰ نے پھر بھی درخواست کی، واپسی چلے جاؤ. میری امت پہ 3 وقت کی نماز فرض تھی، ان کو وہ پوری نہیں ہوئی، 5 وقت کی کیسے پڑے گی امت؟ اللہ کا نبی نے فرمایا اب تو میں اللہ کے پاس جاتے مجھے شرم آتی ہے. تو اللہ نے لاسٹ میں کیا فرمایا کہ میرے محبوب لے جاؤ، جاؤ، جو تیرا امتی خشوع اور خضوع سے وقت پہ ان نمازوں کو پڑھتا رہے گا، یہ میری عزت کی قسم ہے، میری بلند مرتبے کی قسم، میں 50 وقت کی نماز کا ہی ثواب دیتا رہوں گا. لیکن بھائی لیوے کون؟ جوہر کی پڑھ لی تو عصر کی کوئی خیال نہ، عصر کی پڑھ لی تو مغرب کی کوئی دقت نہ، مغرب پڑھ لی تراویح تو پڑھنی نہ ہے. ایک موٹی سی بات بتاؤں، رمضان کو مہینہ کھاگا سے ڈیٹو نکال کو، جو اب بھی بھول بسری میں ہو کم سے کم یہ کی قدر کر لے ہوئے. ایک نفلی روزہ، غور سے سنو، یہ تو فرض روزہ ہے. فرض روزہ میں نفلی روزہ میں کتنے فرق ہے؟ جیسے کلو میر کالا پہاڑ میں کتنا فرق ہے بھائی؟ جیسے 1 کلو وزن 1 گھال دھر دیا جائے، کالو پہاڑ 1 گھال دھر دیا جائے. فرض روزہ میں اور نفلی روزہ میں اتنے فرق ہے. تو نفلی روزہ کے بارے میں لکھا ہے جو آدمی ایک نفلی روزہ رکھتا ہے، اللہ پاک اس کا عوض، اس کا بدلہ اتنا دیتے ہیں. کتنا دیتے ہیں؟ 7 زمین اور آسمان کے بھی، 7 آسمان کے بیچ میں جو خلا ہے، اس زمین سے آسمان تک جتنی خلا ہے اتنا ہی اس آسمان سے اگلا آسمان تک، اتنا اس آسمان سے اگلا آسمان تک، 7 آسمان کے بیچ میں اتنی خلا ہے. سب کی سب سونے سے بھر دی جائے اور تب ایک روزے کا عوض دیا جائے تو ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتا. یہ نفلی روزے کی بات ہے. اور ہمارا فرض بھی قانون پہ جا رہا ہے بھائی، ہمارا فرض روزہ کہاں کے جا رہا؟ قانون پہ کے جا رہا. آندھی تیسرے کتا کھا رہا، مزہ ہو رہا، زندگی گزرے سبھی. میرے بھائی اور دوستوں، بزرگوں، غور سے سنو اور اپنے اندر جذب کرنے کا مادہ پیدا کرو. جیسے نماز فرض ہے ایسے ہی زکوٰۃ فرض ہے، جیسے زکوٰۃ فرض ہے ایسے ہی روزہ فرض ہے. بات سن میں، ایک آدمی نماز بھی پڑھتا، روزی بھی رکھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، نہ تو نماز بچائے گی نہ روزہ بچائے گا. زکوٰۃ کا عذاب سن، زکوٰۃ کے عوض میں جہنم میں جلنا پڑے گا. ایک آدمی نماز پڑھتا، زکوٰۃ دیتا، روزہ نہیں رکھتا تو روزے کے عوض میں جہنم میں جلنا پڑے گا. ایک آدمی زکوٰۃ بھی دیتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، نماز نہیں پڑھتا تو نماز کے بدلے جہنم میں جلنا پڑے گا. کیونکہ یہ ساری کی ساری چیز اللہ نے فرض کی ہے. یہ نہ ہے بھائی نماز روزہ کو بدل ہو جائے گی، روزہ زکوٰۃ کو بدل ہو جائے گا، ایسے کچھ نہ ہے. کہا نا بھائی ایسے اپنی اپنی جگہ پہ یہ چیز برقرار ہے. زکوٰۃ اپنی جگہ پہ برقرار ہے، روزہ اپنی جگہ پہ ہے، نماز اپنی جگہ پہ. ہاں، جب آدمی ایک نماز اللہ کی رضا کے لیے ادا کرتا ہے تو 3 کروڑ 35,54,432 نیکی اللہ پاک اس کے نامۂ اعمال میں لکھ دیتے ہیں. کائے کے بدلہ میں بھائی ایک نماز کے بدلہ میں لکھ دیتے ہیں. اور جب آدمی جان پوچھ کے ایک نماز کو چھوڑ دے 2,88,00,000 برس تک اس کو جہنم میں جلنا پڑے گا. کتنا دن تک جلنا پڑے گا؟ 2,88,00,000 برس تک جہنم میں جلنا پڑے گا جو جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے. اور جو اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے 3,35,54,432 نیکی اس کے نامۂ اعمال میں لکھ دی جاتی ہے. ساری کی ساری چیز بتائی ہے، ایک بھی نہ چھپائی. کہاں نہ چھپائی بھائی؟ ایک بھی نہ چھپائی. اللہ نے تو صاف قرآن میں فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے دنیا کی زندگی اور موت صرف اس لیے بنائی ہے کہ ہم لوگوں کو جانچے کون کیسا عمل کرے گا. اب جیسا عمل کر کے انسان دنیا سے جائے گا ویسا یا کے لیے بدل مل جائے گا. ہے بھائی، ماंس کھانے والے کے لیے ماंس مل رہا ہے، گھس کھانے والے کے لیے گھس مل رہا ہے نا.
अगर हम जन्नत वाले अमल करके जाएंगे तो भाई जन्नत भी हैगी हूँ, अगर जहन्नम वाले अमल करके जाएंगे तो जहन्नम भी हैगी हूँ, है? तो आदमी थोड़ा सो सोच विचार गौर फिक्र जरा सो कभी तन्हाई में बैठ के एहसास करें। हम सारे के सारे काश्तकार हैं। एक मिसाल के तौर पे बताऊं कि आदमी काई खेत में जौ को बीज डाल देवे, का डाल दे भाई, जौ को बीज डाल देवे, और अब वह की सिंचाई करे, उम्मीद लगा के बैठ जा कटाई के टाइम पे गेहूं काटूंगा, ऐसे हो जाएगी भाई? भाई जौ को बीज डाल दियो, अब सिंचाई कर रो जौ को बीज डाल के, अब उम्मीद लगा के बैठ गो भाई बैसाख में गेहूं काटूंगा, ऐसे हो जाएगी ना? हो सन बीज जौ को डालो तो काट लू, कहाँ मिलेगा? जौ ही मिलेगा, काट लू जौ ही मिलेगा। जैसो हम अमल करेंगे बदल वैसो ही मिलेगा, उसको ना मिल सकता। अब दुनिया मज़ीद इस तरह के अच्छे कलाम सुनना पसंद है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को पहली फुर्सत में सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के मज़ीद अच्छे कलाम आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें।